تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس چیز کو سمجھو، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ نمازیں اتنی پڑھ لی کہ دن بھر میں نوافل کتنے پڑھے جا رہے ہیں بھائی؟ 40 رکعت، 50 رکعت، اور حقوق العباد کا کوئی خیال ہی نہیں۔ تو کیا اس سے جنت پکی ہے؟ ہاں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کہہ نہیں سکتے۔ بات چل پڑی ہے تو میں کچھ عرض کروں اس کے متعلق۔ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، بڑی مجھے اس سے جو ہے وہ حدیث میرے دل پہ بڑی اثر کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ اکرام موجود ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی ایسا یہاں موجود ہے کہ جس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض ہے تو وہ اس مجلس سے اٹھ جائے، نکل جائے، چلا جائے۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا اس مجلس میں اگر موجود ہے کہ جس کے رشتہ دار اس سے ناراض ہیں تو وہ شخص اس مجلس سے اٹھ جائے اور چلا جائے۔ ایک صاحب اٹھے، ایک صحابی اٹھے اور اس مجلس سے اٹھ کے چلے گئے، اور گئے ہیں اور جا کے جو بھی معاملہ کیا اور پھر واپس آ گئے۔ سارے صحابہ حیران کن نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کیا معاملہ رہا کہ صحابہ اٹھے اور گئے پھر آ گئے۔ تو صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری خالہ مجھ سے ناراض تھی، میری خالہ مجھ سے ناراض تھی۔ میں گیا، جا کے انہیں راضی کیا، انہیں منایا، اور پھر میں واپس لوٹ کے اس مجلس کے اندر آ گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ جس مجلس میں یا جس گھر میں یا جس بستی کے اندر یا جہاں بھی کہیں ایسے افراد موجود ہوں کہ جو رشتہ داری کو توڑتے ہوں، تو اللہ جل شانہ کہ برکتوں کا نزول وہاں نہیں ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے وہاں نہیں رہتے ہیں، اللہ کی برکت وہاں نہیں اترتی ہے۔ جہاں ایسے افراد موجود ہوں کہ جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہوں، رشتہ داریوں کو جو لوگ توڑتے ہیں، ان کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں رحمت اور برکت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہمارے اس مجلس سے جہاں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں ایسا شخص نہ بیٹھا رہے کہ جس کے رشتہ دار اس سے ناراض ہوں۔ اسی لیے میں نے یہ بات کہی۔ اسی طریقے کی حدیث فضائل اعمال کے اندر حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، وہ بھی اس حدیث کو لائے۔ اس کے ساتھ بہت سی احادیث اس کے اندر میں نے پڑھی۔ حضرت نے لکھا ہے ایک حدیث کو لے کے کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ توڑ کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، ایک کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کہ رشتہ داری کو توڑنے والے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا جو رشتہ داری توڑتا ہو۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ہم اس کو بالکل آسان سمجھتے ہیں، توڑ دو رشتہ، کون ہے، کیا ہے، بھاڑ میں جا، یہی ہمارا انداز ہوتا کہ اس کے بنا ہم مر نہیں جاؤ گے بھائی، پھنس جاؤ گے، چھوڑو، مرنے اور جینے کی بات چھوڑو، پھنس جاؤ گے۔ ہاں، دو ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس گناہ کا عذاب تو آخرت میں ملے گا ہی، لیکن اس کی نحوست اور اس کی بے برکتی اور اس کا عذاب دنیا کے اوپر بھی اس انسان کے سر پہ آئے گا۔
وہ دو چیزیں کیا بیان فرمائی کہ ایک تو ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی اگر کوئی کرے گا تو اس کے بارے میں کہا کہ وہ دنیا کے اندر بھی اس چیز کو دیکھ لے گا، اور دوسرا فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا، اس کا بھی عذاب اس کو دنیا میں آئے گا، اس کی بھی نحوست کو وہ دنیا میں دیکھ لے گا، جان لے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ کتنی بڑی بات ہے، اس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، اس کو معمولی سمجھتے ہیں ہم، لیکن کتنی یہ جو ہے یہ بڑی چیز ہے۔ ہاں، اہل جنت، قرآن میں دیکھو نا، قرآن میں کہاں جہاں اہل جنت کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے، یہ کوالٹیز والے جنت میں جائیں گے، وہاں قرآن نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو رشتہ داری کو جوڑنے والے ہوں گے، رشتوں کو لے کے چلنے والے ہوں گے، رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہوں گے، پیار، محبت، اخلاص کی فروخت دینے والے ہوں گے، نفرتوں کو مٹانے والے ہوں گے۔ ان لوگوں کے بارے میں قرآن نے بیان فرمایا کہ یہ اہل جنت ہیں، ان کی کوالٹیز ہے۔ کیا کوالٹیز ہے، کیا صفات ہے؟ تو ان کی صفات، ان کی کوالٹیز یہ ہے کہ یہ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بہن سے ناراض ہے، بھائی بہن کی بات چیت بند ہے، بہن بھائی کی بات چیت بند ہے، بھائی بہن سے اس لیے ناراض ہے کہ بہن نے حصہ مانگ لیا۔ اللہ اللہ، کیا زمانہ ہے۔ ماں باپ سے کی ناراضگی، ماں باپ کی ناراضگیاں، باپ بیٹے کی ناراضگی، باپ بیٹے کی ایسی ناراضگی کہ ساری زندگی بیٹے نے باپ سے بات نہیں کی، اب جنازہ کیا رکھا ہوا ہے، بیٹا آ رہا ہے، کہاں سے؟ بھائی لندن سے آ رہا ہے، جنازہ تیار ہے۔ یار رشتہ داریوں کو اعتدال کے ساتھ لے کے چلو، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ بس سر سے اتار دیا، نہیں، پھنس جاؤ گے، اللہ کی یہاں پکڑے جاؤ گے، بڑا سخت معاملہ ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں، رشتہ داریوں کو جوڑو، جوڑنے کی صفت پیدا کرو۔ اچھا، یہ ساری احادیث جب صحابہ نے سنی تو صحابہ کو یوں لگا اچھا چلو رشتہ داری، چونکہ عربوں کے اندر آج بھی یہ رواج ہے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، ان کے یہاں رشتہ داریوں کو جوڑنے کا رواج ہے، توڑنے کا رواج آج عربوں کے اندر آج تک نہیں ہے۔ 1400 سال سے لے کے آج تک ساری دنیا کا نظام الٹ پلٹ ہو گیا، عربوں کے اندر کیا کیا نحوستیں آ گئیں، کیا کیا برائیاں آ گئیں، لیکن ان کے اندر یہ صفات آج بھی قائم ہے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں۔ ان کے یہاں کیسے رشتہ داریوں کو لویلٹی کے ساتھ اور مخلصی کے ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ اگر دور کا ہے، دور کا رشتہ دار دور کا ہوتا ہی نہیں ہے یار، ہم لوگ کہتے ہیں کہ دور کا رشتہ دار نہیں ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے، چاہے وہ لندن میں رہنے والا ہو یا امریکہ میں رہنے والا، کتنا بھی دور ہو، رشتہ دار ہوتا ہے۔ رشتہ دار کے حقوق وہی ہیں جو یہاں بہار کے سیوان میں رہنے والے کے ہیں اور گوپال گنج میں رہنے والے کے ہیں، وہی حقوق دور کے رشتہ دار کے بھی ہیں۔ تو دور کا رشتہ دار، یہ ہم نے کہہ دیا کہ دور کے رشتہ دار ہے ہمارے، دور کا رشتہ دار نہیں ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہی وہ ہے جو یہاں ہو، قریب ہو، قلب میں ہو، دل میں ہو۔ ہاں، میں کیا بات عرض کر رہا تھا کہ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، جب ان ساری چیزوں کو صحابہ نے دیکھا، اللہ کے نبی کی احادیثوں کو سنا، تو وہ لوگ تو چونکہ پہلے ہی سے وہ لوگ رشتہ داریوں کو جوڑتے آ رہے تھے، تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، تو صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہم سے رشتہ رکھے ہم اس سے رشتہ رکھیں، جو ہم سے قطع تعلقی کرے ہم اس سے قطع تعلقی کرے۔ ہمارا بھی آج یہی ذہن رکھتا ہے، ہم لوگ یہی ذہن رکھتے ہیں کہ تم نبھاؤ گے تو ہم نبھائیں گے، تم نہیں نبھاؤ گے ہم بھی چھوڑ دیں گے، یہ معاملہ ہے نا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو توڑے اس سے جوڑو۔ حدیث ہے یہ، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، کیا ہے کہ جو توڑے اس سے